الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر رضائے الہی۔ آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے تھے۔ ایک شخص پرانے امامے، پرانی قمیض اور پرانی چادر میں ملبوس تشریف لائے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا۔ پھر ان کا اور ان کے بچوں کا حال دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، گھر والوں نے مجھ سے گھی اور شہد مانگا ہے، حالانکہ میرے پاس ایک ذرہ بھی نہیں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں ان کی یہ بات سن کر پریشانی کی حالت میں سو گیا تو میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غمگین کیوں ہو؟ خلیفہ کے وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے جا کر میرا سلام کہنا اور یہ نشانی بتانا کہ تم جمعہ کی رات مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد سوتے ہو۔ اس جمعہ کی رات تم نے مجھ پر 700 مرتبہ درود پڑھا تھا کہ خلیفہ کا قاصد آیا اور تمہیں بلا کر لے گیا، پھر واپس آ کر تم نے مجھ پر درود پڑھا حتیٰ کہ تم نے 1000 مرتبہ درود شریف مکمل کر لیا۔ اسے کہنا کہ 100 دینار نو مولود کے والد کو دے دو تاکہ یہ اپنی ضرورت پوری کریں۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ساتھ لے کر وزیر کے پاس پہنچ گئے۔ آپ وزیر کے پاس پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وزیر سے کہا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری طرف بھیجا ہے۔ وزیر کھڑا ہوا اور آپ یعنی حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی جگہ بٹھا کر سارا ماجرا دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے، سب بتائیں۔ آپ نے وزیر کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ وزیر خوش ہوا اور اپنے غلام کو مال کی تھیلی نکالنے کا حکم دیا، پھر اس سے 100 دینار نکال کر نو مولود کے والد کو دے دیے۔ اس کے بعد 100 دینار اور نکالے تاکہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دے، مگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ وزیر نے کہا، حضرت اس سچی خبر کی بشارت دینے پر آپ مجھ سے یہ نذرانہ لے لیں۔ یہ معاملہ میرے اور اللہ عز و جل کے درمیان ایک راز تھا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد ہیں۔ پھر وزیر نے مزید 100 دینار نکالے اور آپ سے کہا کہ یہ اس بشارت یعنی خوشخبری کے سبب لے لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ہر جمعہ کی رات کے درود کا علم ہے۔ پھر اس نے 100 دینار اور نکالے اور کہا، یہ آپ کی اس تھکاوٹ کے بدلے میں ہیں جو آپ کو ہماری طرف آتے ہوئے برداشت کرنا پڑی۔ پھر وزیر صاحب یک کے بعد دیگرے نو مولود کے والد کے لیے 100 دینار 100 دینار نکالتے رہے حتیٰ کہ 1000 دینار نکال لیے، مگر اس نے کہا، میں صرف اتنے لوں گا جن کا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے سرکار مکے مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے اپنے غلاموں کے ظاہری اور پوشیدہ اعمال سے باخبر ہیں۔ تبھی تو خلیفہ کے وزیر علی بن عیسیٰ کی پوشیدہ عمل کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسے جا کر میرا سلام کہنا اور یہ نشانی بتانا کہ تم جمعہ کی رات مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد سوتے ہو۔ اس جمعہ کی رات تم نے 700 مرتبہ درود پاک پڑھا تو خلیفہ قاصد آیا اور تمہیں بلا کر لے گیا، پھر واپس آ کر تم نے مجھ پر درود پڑھا حتیٰ کہ تم نے 1000 مرتبہ درود شریف مکمل کر لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ پیش آنے والی مشکلات کو بعطائے الہی
جانتے اور انہیں دور بھی فرماتے ہیں، جیسا کہ اس نومولود کے والد کی پریشانی جان کر دور فرما دی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ واللہ وہ سن لیں گے تو فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیک اعمال میں رضا الہی کی نیت، ہمارا پروگرام ہے رضا الہی۔ جب ہم بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو اس میں رضا الہی کی نیت کس طرح سے کرنی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، آج ہم یہ سنیں گے۔ جو بھی نیک عمل کیا جائے فقط اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اللہ عز و جل کی رضا کے بجائے کسی اور کو دکھانے، دوسروں سے داد و ستائش پانے یا اپنے نام چمکانے کی نیت سے کوئی عمل کرے گا تو ایسا شخص ثواب سے محروم ہو کر ریاہ کاری کی تباہ کاری میں مبتلا ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، یا پہلے یہ ہم سنتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی بھول جا، لوگوں کو دکھا مت، بھول جا۔ لیکن آج کیا ہے کہ نیکی کر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ڈال، فیس بک پہ ڈال، دیگر سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں اس پہ ڈال کہ بندہ کسی کی ہیلپ کر رہا ہے، کوئی صدقہ دے رہا ہے، کوئی مسجد بنا دی ہے، کسی کے ساتھ خیرخواہی کی ہے، کسی کو کھانا کھلایا ہے، کسی کو پانی پلایا ہے، تو فوراً سیلفی بنا کر، ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ہم ڈال دیتے ہیں۔ نیکی میں رضا الہی کی نیت یہ ہے کہ بندہ جو بھی کام کرے، جو بھی نیک عمل کرے، فقط اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کرے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے بجائے کسی کو دکھانے یا دوسروں سے شاباشی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو پھر اس میں ڈر ہے کہ وہ ثواب سے محروم ہو کر ریاہ کاری کی تباہ کاری کے اندر وہ مبتلا نہ ہو جائے۔ لہٰذا جو بھی نیک عمل کیا جائے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ آپ نے نیک عمل کیا ہے، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، تو صرف نیت وہی رکھے، اس کام میں، اس عمل میں کسی کو شریک نہ کریں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں خدائے رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی بھی عمل کی مقبولیت اور اس پر ثواب آخرت ملنے کے لیے اس عمل کا رضا الہی کے لیے ہونا ضروری ہے، ضروری بلکہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی اور کسی وجہ سے عمل صحیح نہ بھی ہو سکا تب بھی اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے اس پر ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اگر عمل اچھا ہوا لیکن نیت صحیح نہ ہوئی تو اس صورت میں ثواب سے محرومی ہے۔ جی ہاں، آپ نے اچھا کام کیا لیکن نیت اچھی نہیں ہے تو شاید ثواب سے محرومی ہو جائے۔ آپ کی نیت اچھی ہے، کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، فقط اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اب اگر اس عمل میں کوئی خرابی آ جاتی ہے اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جیسا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عبادت کوئی بھی ہو اس میں اخلاص نہایت ضروری چیز ہے، یعنی محض رضا الہی کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، دکھاوے کے طور پر عمل کرنا بالاجماع حرام ہے، بلکہ حدیث میں ریا کو شرک اصغر فرمایا۔ یاد رکھیے، اللہ عز و جل کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کی نیت نیک و جائز اور مباح کام میں ہی ہو سکتی ہے۔ جو کام نیک ہیں، جائز ہیں، مباح ہیں، صرف انہی کاموں کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت ہو سکتی ہے۔ گناہ والا کام اچھی نیت اور خلوص سے نیکی نہیں بن جاتا۔ بندہ گناہ کا کام کر رہا ہے، کہا کہ میری نیت تو اچھی ہے، میں بہت مخلص ہوں،
تو گناہ کا کام اچھی نیت اور خلوص سے نیکی نہیں بن جاتا، بلکہ اس کی ہلاکت خیزیوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس گناہ کی جو ہلاکتیں تھی، جو اس گناہ کی وجہ سے بربادی تھی، اب بندہ بولے کہ میں اچھی نیت سے کر رہا ہوں، تو اب اور اس کی ہلاکتیں اور جو بربادی ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے، جس طرح نیک عمل سے پہلے دل میں اخلاص ہونا اور اس کا رضا الہی کے لیے ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہر نیکی و عبادت کے دوران اسے قائم رکھنا یعنی ریاکاری نہ آنے دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ شیطان مسلسل دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور تو کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض دفعہ بندہ نیک اعمال کی طرف آتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شیطان کے جال میں پھنس کر، شیطان کے وسوسوں میں آ کر بعض دفعہ وہ نیک کاموں سے دور رہتے ہیں، اور جنہیں توفیق ملتی ہے وہ نیک کام کرتے ہیں تو شیطان ان کو یہاں بھی نہیں چھوڑتا، ان کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں ریاکاری شامل ہو جائے، کہیں نہ کہیں حب جائے شامل ہو جائے، کہیں نہ کہیں یہ جو باطنی بیماریاں ہیں اس میں پھنس جائے۔ بندہ جب نیک کام کرے تو مسلسل یہ بھی کوشش کرتا رہے کہ اس میں ریاکاری نہ آئے، کیونکہ شیطان تو پیچھے لگا ہوا اس کے، شیطان کوشش کرے گا کہ اس میں وہ ریاکاری ڈال دے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے اعمال میں ساحر یعنی جادوگر، اپنے اعمال میں ساحر سے زیادہ ہوشیار نہ ہوگا تو وہ شیطان کے جھانسے میں آ کر ریاکاری میں پھنس جائے گا۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ نیکیوں میں، نیکی کرنے میں نیت رضا الہی کی ہو۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے نیک ہے یعنی اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ اس آیت کے تحت حضرت علامہ علاء الدین علی بن محمد بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر خازن میں فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں اس طرف اشارہ ہے چھپ کر صدقہ دینا علانیہ دینے سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے احادیث میں بھی نیکیاں چھپانے کے بارے میں آیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ کانپنے لگی۔ اللہ عز و جل نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر انہیں زمین میں گاڑ دیا تو وہ ساکن ہو گئی۔ یہ دیکھ کر فرشتوں کو پہاڑوں کی طاقت پر تعجب ہوا اور انہوں نے عرض کی، اے رب عز و جل، کیا تو نے پہاڑوں سے زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا فرمائی ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، ہاں، وہ لوہا ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی، کیا لوہے سے کوئی طاقتور چیز بھی پیدا فرمائی ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ آگ ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی، آگ سے بھی طاقتور چیز پیدا فرمائی ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ پانی ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی، کیا پانی سے طاقتور چیز بھی پیدا فرمائی ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ ہوا ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کی، کیا ہوا سے طاقتور چیز بھی پیدا فرمائی ہے؟ فرمایا، ہاں، ابن آدم جب اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیکیاں کرنے میں رضا الہی کی نیت کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں کہ نیکیاں چھپ کر کرنی چاہیے، اس میں فقط نیکی کرنے میں نیت اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کی ہو۔ تو نیکیاں چھپانے کا مقصد ان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ نفس و شیطان انسان کے کھلے دشمن ہیں۔ نفس و شیطان انسان کے کھلے دشمن ہیں جو انسان کو نیکیاں کرنے نہیں دیتے، اور اگر کوئی ہمت کر کے نیکی کر بھی لے تو یہ اسے پوشیدہ نہیں رہنے دیتے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان کے دل میں اپنی نیکیوں کے اظہار کی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو پھر وہ لوگوں کو اپنے نیک اعمال بتا کر، نیک نامی کی داد پا کر تکبر، حب جاہ اور ریاکاری کی تباہ کاری میں
گرتا ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی نیک عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو تو اس نیک عمل کو کر لینے کے بعد پوشیدہ رکھنے میں ہی عافیت ہے۔ دکھاوے وغیرہ کی نحوست سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں تو اسے پوشیدہ رکھیں۔ صدقہ دینا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے، مسجد بنانی ہے، مسجد میں کوئی چیز ہمیں لا کر دینی ہے، مسجد میں پنکھا لگانا ہے، کچھ بھی نیک کام کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، درود پاک کی کثرت کرنی ہے، کوئی نابینا ہے تو اس کی مدد کرنی ہے، آپ کچھ بھی نیک کام کرتے ہیں تو اس میں اس کو پوشیدہ رکھنے میں ہی عافیت ہے۔ بندہ جب اس کو پوشیدہ نہیں رکھتا تو اب شیطان تو کھلا دشمن ہے۔ اولاً تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ نیکیاں ہی نہ کرے۔ اگر کوئی نیکی کر لیتا ہے تو یہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ یہ اس میں ریاکاری شامل ہو جائے، اس میں دکھاوا شامل ہو جائے، حب جاہ شامل ہو جائے، تکبر شامل ہو جائے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم دکھاوے سے بچیں اور نیک اعمال صرف اور صرف فقط رضا الہی کے لیے کریں۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ عز و جل سے ڈرے، اپنے دین کی حفاظت کرے، اور بے شک ریاکاری شرک اصغر ہے۔ حضرت سیدنا علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب ریا و اخلاص میں سے ہر ایک میں شیطانی چالیں اور دھوکہ بازیاں ہیں تو تجھے بیدار رہنا لازم ہے۔ بس اگر تجھے پتہ نہ چلے کہ تو مخلص ہے یا ریاکار تو پھر تجھے اپنے نیک اعمال چھپانا ہی بہتر ہے کہ اس میں تیرے لیے کسی قسم کا نقصان نہیں ہے۔ جب بندہ نیک کام کر لے تو فرماتے اسے بیدار رہنا لازم ہے کہ اس کی یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ بندہ جب نیکی کر لے تو اس کو چھپائے، تو یہی ہمارے لیے لازم ہے، اور یہی اچھی بات ہے کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے اتنی مشقت اٹھاتا ہے، سردیوں کے اندر اٹھ کر وضو کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، صلاۃ الحاجات پڑھ رہا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہے، وہ صلاۃ اللیل پڑھ رہا ہے۔ جب وہ اتنی ساری چیزیں کر رہا ہے، وہ اتنی ساری مشقتیں اٹھا رہا ہے، اب بندے کو چاہیے کہ اس نیک عمل کو بھی وہ بچا کر رکھے، کہیں شیطان وہ اس کو تباہ و برباد نہ کر دے، کہیں شیطان ہمارے اعمال کو ضائع نہ کر دے۔ اتنی مشقت اٹھائی ہے تو بندہ ان اعمال کو بچا کر رکھے، ریاکاری سے بچے، حب جاہ سے بچے، تکبر سے بچے، کہ بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب نہ آئے میرے کبھی ریا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں دکھاوے سے، ریاکاری سے، حب جاہ سے محفوظ فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ تمام باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور ہر عمل بس اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل نئے پروگرام کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ عز و جل ملاقات ہوگی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم ملے مراد، حاصل رضا حضرت